السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 23 جولائی 645 عیسوی کو جب یزید پیدا ہوا تو اس کی ماں میسون کی طلاق ہو گئی۔ میسون اپنے بیٹے یزید کو لے کر اپنے قبیلے کلبیہ چلی گئی۔ کلبیہ قبیلہ ابھی نیا مسلمان ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کی رسم و رواج اور رہن سہن ابھی بالکل عیسائیوں جیسا تھا۔ چنانچہ اسی عیسائیت کے ماحول میں یزید کی پرورش ہوئی۔ یزید بچپن سے ہی بندروں کو پال کر ان سے کھیلا کرتا تھا۔ جب بڑا ہوا تو اس نے شراب پینا، شطرنج اور بے حیائی کے کاموں میں بھرپور حصہ لیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم یزید کی بدترین اور عبرتناک موت کا ذکر کریں گے۔ انتہائی مخالفت کے باوجود بھی یزید 60 ہجری کو تخت نشین ہو گیا۔ تخت پر بیٹھتے ہی یزید نے مدینہ کے گورنر عتبہ کو خط لکھا کہ عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر اور سیدنا امام حسین سے میری بیعت لی جائے۔ جب ان سب نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا تو یزید نے دوسرا خط یہ لکھا کہ نواسہ رسول سیدنا امام حسین سے زبردستی بیعت لی جائے۔ اس لیے گورنر مدینہ حضرت امام حسین کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ یزید نے مجھے آپ سے زبردستی بیعت لینے کو کہا ہے۔ جب حضرت امام حسین نے دیکھا کہ اگر میں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کی تو مدینہ میں قتل و غارت ہو سکتی ہے، تو آپ وہاں سے ہجرت کر کے مکہ پھر کوفہ کی طرف نکلے۔ حضرت امام کے ساتھ اس کے گھر والے اور کچھ صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ ایک کوفی نے حضرت امام حسین کی بیعت توڑ دی کہ جس کے بعد میدان کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ میدان کربلا کا واقعہ یزید کا سب سے بڑا گناہ مانا جاتا ہے۔ جب یزید کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین کوفہ کی طرف آ رہے ہیں تو یزید نے عبداللہ بن زیاد جیسے سخت دل گورنر کو کوفہ میں مقرر کر دیا۔ ان کو یزید نے کہا کہ حضرت امام حسین سے بیعت لو، اگر وہ میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا تو اس سے جنگ کرو۔ عبداللہ ابن زیاد کے حکم کو مانتے ہوئے شمر اور عمر بن سعد نے کربلا کے میدان میں سیدنا حسین اور ان کے ساتھیوں کو 3 دن تک کچھ کھانے پینے کو نہ دیا۔ ان کو شدید پیاس کا احساس دلا کر ان کو شہید کر دیا۔ میدان کربلا میں شمر جیسے بدبختوں نے ایسا ظلم کیا کہ جس کو لکھتے ہوئے تاریخ کے مفسرین لکھتے ہوئے روتے ہیں۔ میدان کربلا میں سیدنا حسین کو شہید کرنے کے بعد ان کی عورتوں کو بھی قید کر لیا گیا، بچوں کو بھی قید کر کے طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ جب سیدنا حسین کا سر مبارک یزید بدبخت کے سامنے لایا گیا تو اس کمینے نے آپ کے سر مبارک کی بہت ہی توہین کی۔ یزید نے سیدنا حسین کے سر مبارک کو دیکھ کر ایسے اشعار پڑھے کہ جس کو بیان کرتے ہوئے بعض تاریخ دان یزید کو کافر بھی کہتے ہیں۔ کیا وجہ تھی کہ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد، شمر اور عمر بن سعد اہل بیت کو شہید کرنے کی سزا نہ دی؟ کیوں واقعہ کربلا کے بعد بے یزید کی موت تک عبید اللہ کوفہ اور بصرہ پر یزید کی طرف سے حکمران رہا؟ ایسے واقعات کے باوجود بھی ابن زیاد جیسے شخص کو اپنی مسند پر براجمان رکھنے کی وجہ یزید کے پاس آخر کیا تھی؟ آپ 63 ہجری میں مدینہ کے لوگ یزید کی بیعت توڑ دیتے ہیں تو یزید کی فوج مدینہ پر حملہ کرتی ہے۔ جیسے واقعہ ہرا پیش آتا ہے کہ جس میں 80 صحابہ کرام مہاجرین اور انصار میں سے 700 تابعین اور اس کے علاوہ 10,000 مسلمانوں کو بے دردی سے مدینہ میں شہید کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا، اہل مدینہ کو دھمکایا، مدینہ والوں پر ظلم کیا، اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کی فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ لیکن یہ یہاں پر ہی نہ رکا اور مدینہ کے بعد مکہ پر بھی حملہ کیا گیا اور خانہ کعبہ کی عمارت پر بھی سنگ باری کی گئی۔ پھر یزید کو دی گئی اللہ پاک کی مہلت ختم ہوتی ہے۔ اب اس ظالم، فاسق، فاجر اور شرابی کی موت آتی ہے۔ اس کی موت کے متعلق 3 طرح کی روایات تاریخ میں ملتی ہیں۔ اس کی موت کے بارے میں پہلی روایت یہ ہے کہ یزید ایک رومی نسل کی لڑکی پر فدا ہو گیا تھا۔ یزید نے اس لڑکی کے سارے خاندان کو قتل کروا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یزید اس لڑکی کو حاصل نہ کر سکا۔ ایک دن وہ لڑکی یزید کے محل میں آتی ہے اور وہ لڑکی یزید کو کہتی ہے کہ میں اپنی جان دے دوں گی لیکن تیرے جیسے قاتل درندے کی محبت میں گرفتار نہیں ہو سکتی۔ ایک دن لڑکی نے سوچا
کہ میں اپنے خاندان والوں کا بدلہ یزید سے لیتی ہوں۔ لڑکی نے یزید کو رنگ رلیاں منانے کے لیے ایک جنگل میں اکیلے بلوایا۔ ویرانے میں یزید شراب پی کر مست ہو گیا اور لڑکی لباس پہن کر یزید کے سامنے بیٹھ گئی اور وہ شراب پیتا رہا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ وہ یزید شراب میں چور ہو چکا ہے تو اس کو بستر پر لے آئی اور پھر مستیاں کرتے کرتے یزید کی گردن کاٹ دی۔ پھر وہ لڑکی وہاں سے غائب ہو گئی۔ کئی دن تک یزید کی لاش جنگل میں ہی پڑی رہی۔ یزید کی لاش کو چیل اور کووں نے نوچ نوچ کر برا حال کر دیا۔ جب یزیدی فوج کو یزید کی لاش کا علم ہوا تو انہوں نے اس کی لاش کو دفنا دیا۔ دوسری روایت اس طرح سے بیان کی گئی، یزید کو ایک بہت ہی خطرناک بیماری لگ گئی تھی جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں جل کر سکڑ گئی تھیں۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپتا تھا، جس طرح مچھلی پانی سے دور ہو کر تڑپتی ہے۔ یزید کو بھی بہت ہی پیاس لگ رہی تھی۔ وہ پانی اپنے منہ میں ڈالتا تھا لیکن پانی اس کے گلے سے اندر نہیں جاتا تھا۔ اس طرح یزید 3 دن تک تڑپ تڑپ کر موت کی نیند سو گیا۔ یزید کی موت کے بارے میں جو تیسری روایت ہے وہ کچھ یوں ہے کہ یزید بندر پالنے کا بہت ہی شوقین تھا۔ ایک دن یزید نے ایک بندر کو وحشی خچر پر بٹھایا تھا۔ خچر بہت ہی تیز تھا۔ یزید نے بندر کو خچر پر بٹھایا، خود اس کے پیچھے خچر لگا دیا۔ جب خچر جنگل میں پہنچ گیا تو اس کے پیچھے پیچھے یزید کا گھوڑا بھی بھاگ رہا تھا۔ جنگل میں پہنچ کر گھوڑے نے حضرت امام حسین کے قاتل کو نیچے زمین پر دے مارا۔ یزید کا سر ایک پتھر کے ساتھ لگ گیا۔ یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں ہی پھنس کر رہ گیا تھا۔ گھوڑا بھاگتا رہا۔ یزید جنگل میں درختوں اور پتھروں سے ٹکراتا رہا جس کی وجہ سے یزید کی موت واقع ہو گئی۔ جب یزید کی لاش کو لوگوں نے دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ سیدنا حسین کو شہید کرنے کی سزا یہی ہونی چاہیے۔ میدان کربلا کے بعد یزید صرف 6 مہینے 3 سال کی عمر پا کر کتے کی موت مر گیا۔ آج بھی اس کمینے پر عرش و فرش والے لعنت بھیجتے ہیں۔ اس کی قبر دمشق میں عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔ یزید کی ابتدائی زندگی اور حالات و واقعات اور اس کی زندگی پر اگر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نوخیز اور الگ قسم کا نوجوان ہے۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود اسلام کی اصل روح سے روشناس نہ ہو سکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اسلام اور اسلامی تعلیمات سے یکسراری تھا اور دینداری سے ہٹ کر اگر انسانی اقدار و قوانین کی بات کی جائے تو اس نے ان کو بھی پامال کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ یعنی وہ علانیہ اپنی ماں، بہن، بیٹیوں تک کو شہوت کا نشانہ بناتا اور ان کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیتا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حنظہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے ان بزرگوں یعنی سرداروں میں سے تھے اور آپ اس وقت کا حصہ تھے جو اہل مدینہ کی طرف سے یزید کے حالات معلوم کرنے کے لیے یزید کے پاس گئے تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کے 8 بیٹے بھی تھے۔ وہاں سے واپسی پر یزید نے آپ کو بطور خوش آمدید 1 لاکھ درہم دیے اور آپ کے بیٹوں میں سے ہر ایک کو 10 ہزار درہم دیے۔ اس کے علاوہ انہیں سواریاں بھی دیں۔ حضرت عبداللہ مدینہ منورہ پہنچے تو لوگ پوچھنے لگے کہ بتائیں وہاں کی کیا خبر ہے، آپ نے یزید کو کیسا پایا؟ آپ نے فرمایا میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں، اگر میرے ان بیٹوں کے علاوہ کوئی بھی میرا ساتھ نہ دے تو میں پھر بھی اس سے ضرور جنگ کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو سنا ہے کہ اس نے آپ کی خوب عزت و توقیر کی اور آپ کو کچھ مال و متاع سے بھی نوازا۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ تو اس نے کیا اور یہ سب کچھ میں نے اس لیے قبول کیا کہ اس کے ساتھ میں اس کے خلاف تقویت حاصل کروں گا۔ یہ سن کر لوگ بھڑک اٹھے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ایک زمانے میں اہل مدینہ نے بنو امیہ کو مدینہ شریف سے نکال دیا اور اعلانیہ یزید کی برائی بیان کرنے لگے۔ سامنے یزید کی خلاف حضرت عبداللہ بن حنظلہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ پھر حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ اے قوم خدا سے ڈرو، بس خدا کی قسم ہم نے اس وقت تک یزید کی بیعت نہیں توڑی یہاں تک کہ ہمیں خوف ہوا کہ ظلم اور زیادتی کے سبب کہیں ہم پر آسمان سے پتھر نہ برس پڑیں۔
یعنی برائی بہت عام اور بڑھ گئی، کیونکہ یزید کے ایک ایسا شخص تھا جو ماؤں بیٹیوں بہنوں کے ساتھ نکاح جائز قرار دیتا تھا اور شراب بھی پیتا تھا۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس روایت میں یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ یزید وہ ظالم شخص تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو شہید کیا۔ ناظرین، یہ ایک متفق روایت ہے جو تاریخ کی درجنوں کتب میں موجود ہے۔ اس کے مطابق حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی ذہنی افکار کو بڑی وضاحت سے بیان کیا، یعنی ہر عقل و شعور رکھنے والا آدمی بآسانی یہ سمجھ سکتا ہے کہ یزید کے دل و دماغ میں ہر وقت کس قسم کے خیالات سوار رہتے ہوں گے، اور وہ سید زادیوں اور امہات المومنین وغیرہ کے متعلق بھی کس قسم کا ذہن رکھتا ہوگا۔ چنانچہ ایک مرتبہ تو اس نے وہ غلیظ حرکت کر ڈالی کہ جس کا معاذ اللہ کبھی کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا، یعنی اس نے سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی عقد کا پیغام بھیج دیا۔ اس وقت سیدہ ام المومنین بڑھاپے میں تھیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات میں تھوڑا ہی عرصہ رہ گیا تھا۔ یزید لائن کا پیغام نکاح جیسے ہی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا تو مدینہ بھر میں اس کا شعور برپا ہو گیا۔ تمام اکابرین اسلام نے اس بدبخت یزید کی بہت زیادہ لعنت و ملامت کی۔ یہ بات جب یزید کے والد معاویہ تک پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی نہ کسی طرح اس بڑھتے ہوئے فتنے کو روک دیا اور ہر شخص کو اپنے اپنے مقام پر خاموش کر دیا، یعنی معاملے کو طول دیے بغیر ہی ہر کسی کو خاموش کروا دیا۔ اس واقعہ کا ذکر شاہ عبد الحق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشہور زمانہ کتب مدارج النبوت میں اس مقام پر لکھا ہے کہ یزید کے مرنے کی وجہ لکھی ہے کہ آپ لکھتے ہیں کہ ایک تو یہی ہے کہ اس بدبخت نے حضرت المومنین سے عقد کی کوشش کی، اور دوسرے یہ کہ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خون حق بہایا۔ ہم مزید دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم امہات المومنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے لیے امت پر حرام گردانا ہے، اسی لیے یہ عورتیں جنت میں بھی پیغمبر خدا کی زوجیت میں ہوں گی۔ ایک کتاب میں ہے کہ ایک دفعہ طلحہ بن عبداللہ نے کہا تھا کہ پیغمبر خدا کی وفات کے بعد میں بھی حضرت عائشہ سے نکاح کروں گا۔ چنانچہ طلحہ کے اس ارادے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدسہ کی وہ آیت نازل فرمائی جن میں کہ ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے منع فرما دیا گیا ہے۔ آپ آگے مزید لکھتے ہیں کہ بعض کتب میں یہ بھی لکھا ہے کہ یزید ملعون نے بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے عقد کی خواہش کی تھی، تب لوگوں نے اسے یہ آیت پڑھ کر سنائی اور وہ رک گیا۔ ناظرین، یہ غلیظ حرکت کس بنا پر تھی اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، مگر اتنا ضرور کہیں گے کہ وہ لوگ جو یزید کو صالحین امت میں کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور حافظ قرآن و قاری حدیث ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ذرا ہوش کے ناخن لیں، کیونکہ اگر وہ یعنی یزید ملعون قرآن مقدس کی احکامات پر ایمان لاتا تو اس کی آنکھوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر ہوتی اور وہ کبھی بھی ایسی ناشائستہ حرکت کرنے کی جرت نہ کرتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ آپ نے ویڈیو آخر تک دیکھی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔